بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب بیماری سخت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد جانے کی طاقت نہ رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راحت محسوس کی تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد گئے اور منبر پر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی اور انصار کی فضیلت بیان کر کے ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، بتلایا کہ وہ امارت کے قابل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا اور فرمایا، نہایت بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا۔ امام ابن قیم نے کہا، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نماز اور عبادت عید وغیرہ کے لیے اکٹھا ہوا جائے۔ باوجود شدید مرض کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کوشش رہی کہ مسجد میں نماز پڑھیں، یہاں تک کہ مرض آپ پر غالب آ گیا اور نکلنے سے معذور کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں اسے ذکر کیا ہے۔ وفات سے 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ سے حسن ظن رکھنے کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اسی حالت میں موت آئے جب وہ اللہ سے اچھا گمان کر رہا ہو۔ امام نووی نے کہا، اس حدیث میں مایوسی سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ سے حسن ظن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے کہ وہ اس پر رحم فرمائے گا اور اسے معاف کرے گا۔ اپنی وفات سے 2 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ آپ کے پاؤں مرض کی شدت سے گھسٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی امامت کر رہے ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں اور ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔